الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آج کی یہ روحانی، ایمانی، عرفانی محفل پاک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر، میرے آقا علیہ السلام کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد کی محفل ہے۔ آپ کا عرس ہے، آپ کی بارگاہ میں حاضری لگوانے اور آپ کی خدمت اقدس میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کا یہ سارا پروگرام ہے۔ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جن کو محبوب علیہ السلام کا رضائی بھائی ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ ویسے تو یہ محبوب کے سگے چچا ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں احد کے مقام پر محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ احد والے شہداء زندہ ہیں، ویسے سارے شہید زندہ ہوتے ہیں، قیامت تک جو بھی ان کو سلام کرے گا یہ شہداء احد ان کے سلام کا جواب دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے وقت کے بہت بڑے عارف، بہت بڑے عالم، بہت بڑے عاشق، بہت بڑے صوفی، بہت بڑے ولی حضرت شیخ محمد کردی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ بزرگ ہیں ان کی اولاد نہیں ہوتی تھی، یہ کئی بار جانے جانا، جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوتے رہے، سلام کرتے تھے، التجا کرتے تھے۔ پھر کسی نے بتایا کہ تم سیدھے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جاؤ، میرے آقا نے ان کو گورنر مدینہ بنایا ہوا ہے، آج تک صوفیہ، اصفیہ، ازکیہ، نوکبہ، نوجبہ، کاملین، واصلین پہلے ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، پھر ان کی بارگاہ میں عرضی کرتے ہیں تو محبوب علیہ السلام بات کو جلدی سن لیتے ہیں۔ اب حضرت شیخ محمود کردی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جاتے ہیں، جا کے عرض کرتے ہیں اے میرے محبوب کے چچا
اے اللہ کے شیر، اللہ کے نبی کے شیر، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب چچا، آپ کی خدمت اقدس میں آیا ہوں۔ جان جانا جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے، اور بعض کتب کے اندر ہے کہ میرے آقا نے فرمایا قیامت تک یہ میرا چچا مسجد نبی اور حاجیوں میں حاجی جو حج پر آتے ہیں ان کی خدمت کی ڈیوٹی بھی میرے چچا حضرت امیر حمزہ کی ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جب یہ شیخ محمود کردی جاتے ہیں، جا کے کہتے ہیں اے میرے محبوب کے چچا آپ پر سلام ہو، تو آپ کی مزار مقدس سے جواب آتا ہے، یہ عرض کرتے ہیں حضور میرا بیٹا نہیں ہے، اولاد نرینہ نہیں ہے، تو میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ فرمایا ہاں ہاں تیری بات سن لی گئی ہے، محبوب کی بارگاہ میں تیری عرضی پیش کر دی گئی ہے، محبوب نے تیرے لیے دعا فرما دی ہے، اللہ تجھے 1 سال کے بعد بیٹا عطا فرمائے گا، اس کا نام حمزہ رکھنا، اب یہاں نہیں رکنا، سیدھا جانے جانا کی بارگاہ میں حاضری دو۔ تو شیخ محمود کردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جیسے ہی شہدائے احد کی زیارت کر کے دعا لے کر پہنچا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، کبھی ایسا نہیں ہوا تھا میں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا ہو۔ ظاہر سی بات ہے محبوب جواب تو دیتے ہیں، لیکن محبوب کو دیکھنے کے لیے وہ آنکھ بھی چاہیے، محبوب کا سلام سننے کے لیے وہ کان بھی چاہیے۔ فرماتے ہیں میں نے جب وہاں پہنچا میں نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، جیسے میں نے سلام کیا میرے آقا نے فرمایا او میرے امتی شیخ محمود کردی تجھ پر سلامتی ہو، تو میرے چچا سے ہو کے آیا ہے، میرے چچا نے میری خدمت میں تیری عرضی پیش کر دی ہے، اللہ نے تجھے بیٹا عطا کر دیا، جا اس کا نام بھی میرے چچا کے نام پر حمزہ رکھنا۔ سارے تو نہیں، جو خوش بخت لوگ ہیں وہ آج بھی جب مدینے جاتے ہیں تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لازمی جاتے ہیں، اور آپ کی بعد از وصال بھی بڑی کرامتیں ہیں۔ جب آپ شہید ہو گئے تو شہادت کے بعد جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے مدینے، تو آپ کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے، چھوٹی سی بیٹی تھی، تو وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا جی کہاں ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا تیرا باپ آج سے میں ہوں۔ تو بیٹی نے جب یہ بات سنی تو عرض کرنے لگی اے جانے جانا جانے کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جملے سے مجھے محسوس ہوتا ہے میرے ابا جی شہید ہو گئے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بچی کو دلاسا دیا، پیار کیا، سینے سے لگایا، دعاؤں سے نوازا، اور فرمایا کہ آج سے تو میری بیٹی ہے۔ اور معارج النبوت میں ملا کاشفی نے لکھا ہے کہ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ چھوٹی سی بچی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑے تھے، حضرت امیر حمزہ کی صاحبزادی کے ساتھ ان کو دلاسا دے رہے تھے، تو سامنے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میری بیٹی کا خیال فرمانا، ان سے توجہ نہ ہٹانا۔ میرے آقا نے یہ سن کر اس بچی کو اپنی اولاد میں شامل فرما لیا۔ جس آیت کو میں نے سرنامہ سخن بنایا ہے، اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا، اور نہ بولو، لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا اس کو مردہ، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے۔ یہاں پر چند باتیں بڑی قابل غور ہیں، بڑی قابل توجہ ہیں۔ جو شہید ہوتا ہے نا، شہید اشہد سے ہے، اشہد کا معنی ہے دیکھنا، شہید کی روح بعد میں نکلتی ہے، اللہ کا دیدار پہلے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہید کے جسم پر تلوار یا گولی کا اثر نہیں ہوتا، اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے چونٹی کاٹتی ہے، اتنی درد ہوتا ہے، اتنی تکلیف۔ اس کی وجہ یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، ان کو تکلیف نہیں ہوئی۔ حسن یوسف تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن، اور جو خدا کے حسن کو دیکھے گا تو وہ گردنیں بھی کٹائے گا تو تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا ہے اور میرا حسن نمکین ہے۔ اب میرے آقا نے فرمایا کہ ان کا حسن میٹھا ہے، میرا حسن نمکین ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میٹھے اور نمکین کی تشریح فرماتی ہیں، فرماتے ہیں میٹھا جو ہوتا ہے نا، اس کو کھانے سے تھوڑی دیر کے بعد طبیعت بھر جاتی ہے، اگر نمکین ہو تو پھر طبیعت نہیں بھرتی۔ فرمایا حضرت یوسف کو دیکھ کر
عورتوں نے مصر کی عورتوں نے انگلیاں کٹا دیں، نہ جانے وہ مسلمان ہوئیں کہ نہ ہوئیں۔ تاریخ اور قرآن اس کے بارے میں یہی صرف بتاتا ہے کہ انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں، مگر میرے محبوب کا حسن ایسا ہے قیامت تک لوگوں نے دیکھا نہیں ہوگا مگر اسم محمد پر حضور کے نام پہ اپنی جانوں کو قربان کریں گے، اپنی جانوں کو قربان کریں گے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے اسے مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں ہے۔ اب جس آدمی نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اسلام کو قبول کیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، مسلمان ہونے کے بعد اپنے نبی سے وفا کی، وفا کرنے کے بعد جان دے دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وہ زندہ ہے۔ پھر موت کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، محبوب جو تیری بات کو نہ سنے وہ مردہ ہے۔ زندگی وفائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اور موت غداری کا نام ہے۔ تو جو نبی کے وفادار ہیں، وفاداری نے محبوب کو، محبوب کی نسبت کی وجہ سے وہ زندگی عطا فرما دی، حیات دائمی عطا فرما دی۔ شہید مر کے بھی زندہ ہوتا ہے، شہید مر کے زندہ ہوتا ہے، شہید مر کے زندہ ہوتا ہے۔ یہ قرآن فرما رہا ہے کہ شہید مر کے زندہ ہے، کس لیے؟ کہ اللہ کا نگاہ علم دیکھ رہا تھا شہید بھی زندہ ہے، ولی بھی زندہ ہے۔ آپ کہیں کہ ولی کیسے زندہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، میرے آقا نے فرمایا لوگوں ہم نے بڑی بڑی جنگیں اور غزوے فتح کیے ہیں، آؤ آج ایک بہت بڑے جہاد کی طرف چلتے ہیں، وہ ہے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا۔ نفس کے ساتھ جہاد کرنا جہاد اکبر ہے، میدان جنگ میں جہاد کرنا جہاد اصغر ہے۔ تو جو میدان جنگ میں گیا، اور ایک مفسر نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ میدان جنگ میں جہاد اکبر بھی ہے، جہاد اصغر بھی ہے، یہ دونوں ہے۔ تو فرمایا جو میدان جنگ میں گیا وہ شہید ہے، اور جس نے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا وہ شہید اکبر ہے۔ اگر میدان جنگ والا شہید زندہ ہے تو پھر جس نے نفس کے ساتھ جہاد کیا جو شہید اکبر ہے ان کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ تو اب آپ کا جہلم کا ایک بدبخت کہتا ہے اگر ولی زندہ ہیں تو پھر تم قبرستان میں ان کو دفن کیوں کرتے ہو؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا قرآن نہیں کہتا کہ شہید زندہ ہے؟ تو شہید جب شہید ہو جاتے ہیں اس کو قبرستان میں دفن کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو اگر شہید قبرستان میں دفن ہو کے زندہ ہے تو ولی اپنی مزار میں جا کر بھی زندہ ہے۔ تو فرمایا جو وفا ہے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو وفا ہے وہ زندگی عطا فرماتی ہے، اور موت جو محبوب کی بات کو نہ سنے اِنَّکَ لَتُسْمِعُ الْمَوْتَى، یہی وجہ ہے کہ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے وہ نبی کا وفادار ہے، نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، ارکان اسلام کا پابند ہے، نبی کے ایک ایک شان اور عظمت کو ماننے والا ہے۔ جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو قبر میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کو دیدار کرایا جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے یہ جو عمرے کا ویزا ہے، یہ جب بندہ عمرے پہ جاتا ہے اس کو در و دیوار نظر آتے ہیں، جب قبر میں جاتا ہے تو محبوب نظر آتے ہیں، سرکار نظر آتے ہیں۔ تو فرمایا جو نبی کا وفادار ہو اس کی موت مدینے کے ویزا سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ جب مدینے جاتے ہیں در و دیوار نظر آتا ہے، جب یہ مر کے وفادار قبر میں جاتے ہیں میرے سرکار نظر آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نا کوہ صفا پر موجود تھا، اتنے میں دیکھا کہ ایک بت کے اندر سے آواز آتی ہے، بت بولنے لگ جاتا ہے۔ تو مسعر نامی ایک جن تھا، شیطان تھا، اس نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نا ہلکے جملے بولنا شروع کر دیا۔ آپ کو نیند آ رہی ہے؟ تو جب حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اس نے ہلکے جملے بولنا شروع کیے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو گھٹانا شروع کیا، ابو جہل جیسے بدبخت وہاں موجود تھے وہ بڑے خوش ہوئے۔ تو فرماتے ہیں میں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بت جو بول رہا ہے اور آپ کی شان میں کمی کر رہا ہے یہ کیا معاملہ ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مکار جن ہے اور یہ کافر ہے۔ زمین کے اوپر جب کوئی جن یا انسان میری گستاخی کرتا ہے، اللہ کا یہ قانون ہے کہ وہ زندہ نہیں رہ سکتا، بہت جلد قتل کر دیا جاتا ہے، بہت جلد قتل کر دیا جاتا ہے۔ اب چند ہی دن گزرے تھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو سلام کا جواب دیا ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے؟ فرمایا
یہ جن ہے جس کا نام عبداللہ ہے، چند دن پہلے یہ ہمارے ہاتھ پہ مسلمان ہوا ہے، ابھی اس نے مجھے خبر دی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر جس بدبخت نے آپ کی شان میں کمی کی تھی، ایسے ہلکے جملے بولے تھے، میں نے آج اس کو قتل کر دیا ہے، آج آپ کوہ صفا پہ تشریف لے چلیں، میں اس بت کے اندر جا کے آپ کی نعتیں پڑھوں گا۔ اب میں اس کے اندر جا کے آپ کی نعتیں پڑھوں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب وہاں پہ گیا محبوب علیہ السلام کے ساتھ تھا، جانے جانا جانے کائنات جانے عالم مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا بت کے سامنے تو وہ عبداللہ نامی جن بت کے اندر چلا گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ یہ کائنات آپ کی وجہ سے ہے، اللہ نے آپ کو والضحیٰ کا چہرہ عطا فرمایا ہے، واللیل کی زلفیں عطا فرمائی ہیں، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھیں عطا فرمائی ہیں، ید اللہ والے ہاتھ عطا فرمائے ہیں، علم نشرہ والا سینہ عطا فرمایا۔ جب اس بت نے تعریف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کی، نعت پڑھنا شروع کی، تو ابو جہل نے اس کو مارنا شروع کر دیا اور کہنے لگا تو ہمارا خدا ہو کے اس نبی کی تعریف کرتا ہے۔ میرے آقا مسکرائے، لگتا تھا مسکراہٹ سے محبوب جب مسکراتے ہیں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، میرے آقا مسکرا کے بتانا چاہ رہے تھے ارے یہ تو بدبخت نقلی خدا ہے، جو اصلی خدا ہے وہ بھی تو میری ہی شان بیان کرتا ہے نا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی جو محبوب علیہ السلام کی شان اللہ بیان کرتا ہے۔ تو اب پھر کیا ہوا، کچھ دن گزرے، میرے آقا علیہ السلام جب تبلیغ کر رہے تھے تو لوگوں نے مخالفت شروع کر دی، حتیٰ کہ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ لوگوں نے محبوب علیہ السلام پر حملہ کر دیا، کبھی جانور کی اوجڑیاں آپ کے جسم مقدسہ پر سجدے کی حالت میں رکھ دی جاتی۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کرنے کے لیے گئے، بڑے قوی تھے، بڑے نڈر تھے، جری تھے، بہادر تھے۔ جنگل میں جب گئے نا تو وہاں پہ جب پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ نے جب تیر کو سیدھا کیا تو سامنے ایک ہرن نے کلام کیا، جانور نے کہا اے نبی کے چچا تو ہمیں شکار کرنے کے لیے آیا ہے، لوٹ جا مکے میں، میرے آقا نے اعلان نبوت کیا ہے۔ اب جانور ہو کر محبوب کی عظمت کو مانے۔ حضرت حمزہ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ جنگل کے جانور محبوب علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بارے میں مجھے بتا رہے ہیں، تو کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ اس نے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے، میں اس کو آزاد کرتا ہوں۔ حضرت امیر حمزہ نے ہرن کو آزاد کر دیا، واپس آ جاتے ہیں، مکے پہنچتے ہیں تو ایک خادمہ تھی جو محبوب علیہ السلام کی دیوانی تھی، اس نے عرض کیا ہے امیر حمزہ آپ تو موجود نہیں تھے، یہ دشمنان مکہ سارے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے محبوب علیہ السلام پر حملہ کر دیا، تکلیف پہنچائی۔ تو حضرت امیر حمزہ نے پوچھا ابو لہب کہاں مر گیا تھا؟ تو اس نوکرانی نے کہا وہ سنگ دل، وہ ظالم ان کے ساتھ ملا ہوا تھا، محبوب علیہ السلام کو شہید کرنے کے بہانے بنا رہا تھا۔ حضرت امیر حمزہ نے پوچھا پھر حضرت عباس کہاں تھے؟ اس نے کہا ان کی کس نے سننی تھی، وہ تو دیوانہ وار محبوب علیہ السلام پر جاتے تھے اور آرام فرماتے تھے، دراز ہو جاتے تھے، سارے جو ہے نا تیروں کو اور مار جو تھی اپنے جسم پر برداشت کرتے تھے، محبوب کی حفاظت کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک اپنے بھتیجے حضرت محمد کا بدلہ نہیں لے لوں گا۔ اور پھر 3 دن تک حضرت امیر حمزہ ڈھونڈتے رہے۔ 3 دن کے بعد ابو جہل نظر آیا، آپ نے کمان اس کے سر پہ ماری، اس کا سر زخمی کر دیا اور فرمانے لگے تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ محبوب علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے کوئی نہیں؟ میں اپنے بھتیجے کی بال کی حفاظت کروں گا۔ تو انہوں نے کیا تو نے بھی دین قبول کر لیا؟ فرمانے لگے ہاں میں نے بھی دین اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ اور جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب علیہ السلام کے سامنے آئے، میرے آقا خوش ہو جاتے ہیں، اپنے چچا کو سینے سے لگاتے ہیں، فرماتے ہیں میرے چچا آپ کہاں تھے؟ پوری وہ روداد بیان فرمانے لگے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قیمتی جملہ کہا، فرمانے لگے میں چچا اس وقت تھا جب تک آپ کی عظمت کا مجھے علم نہیں، اب آپ میرے آقا ہیں، امیر حمزہ آپ کا غلام ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات نہیں آ رہی؟ پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا نے فرمایا کلمہ پڑھو۔ آپ مسکرائے، فرمانے لگے کوئی معجزہ دکھائیں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ جو ہرن کے جانور
میری نبوت کی گواہی دے رہے ہیں، آپ کو اور کیا معجزہ چاہیے؟ اچھا آپ تھوڑا سا غور کریں نا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے بارے میں۔ ہم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ہم اپنے نبی کو مشکل کشا مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ہم اپنے نبی کے اختیارات کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اب آپ اندازہ لگائیں جو ان چیزوں کا انکاری ہیں وہ جانوروں سے بدتر ہیں، کیونکہ ہرن کو یہ پتہ ہے کہ اعلان نبوت کرنی ہے تو نبی کی شان بیان کرنی پڑے گی، لیکن جب ان کے میلادوں میں، ان کے پروگراموں میں جلسے ہوتے ہیں تو ان کے جب ملا کو کہا جاتا ہے کہ محبوب کی شان بیان کرو تو وہ کہتے ہیں مستحضر نہیں ہے، دماغ میں حاضر نہیں ہے، اور تقریر کرا لو، نبی کی شان ہمیں نہیں آتی۔ تو اس سے تو وہ جانور اچھا ہے جس کو نبی کی شان کا بھی پتہ ہے، نبی کے رشتے کا بھی پتہ ہے، نبی کے تعلق کا بھی پتہ ہے، اور یہ جانور بھی اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھی مانتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے مسجد نبی شریف کے اندر، اور قاضی ایاز مالکی نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ ایک بھیڑیا جو ہے وہ آتا ہے، ایک چرواہ بکریاں چرا رہا ہوتا ہے، تو ایک بکری کو اٹھا کے نا بھیڑیا چلا جاتا ہے، جس کو بگیاڑ کہتے ہیں، نہر کہتے ہیں۔ جب وہ بکری اٹھا کے چلا جاتا ہے نا تو یہ چرواہ، ظاہر سی بات ہے کہ اس کی بکری تھی، وہ پیچھے دوڑتا ہے، جا کے بکری کو چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ جو بھیڑیا ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے عجیب بات ہے، میرا رزق میرے منہ سے چھینتے ہو۔ جب کہا میرا رزق مجھ سے چھینتے ہو تو چرواہے نے کہا عجیب بات ہے، جنگل کے جانور بھی کلام کرتے ہیں۔ بھیڑیے نے کہا میں تجھے اس سے بھی ایک اور عجیب تر بات نہ بتا دوں؟ کہا بتاؤ؟ کہا وہ نبی آ گئے ہیں، اعلان نبوت کر دیا ہے، جو یہ کل کی خبر بھی جانتے ہیں، آج کی خبر بھی جانتے ہیں، مستقبل کی بھی خبر جانتے ہیں۔ نسل کا وہ بھیڑیا تھا مگر ان بھیڑیوں سے اچھا تھا، وہ جانتا تھا کہ علوم غیبیہ مصطفیٰ کو ماضی کی بھی خبر ہے، حال کی بھی خبر ہے، مستقبل کی بھی خبر ہے۔ تو علم غیب تو جانور بھی مانتے ہیں۔ اور پھر وہ چرواہا کہنے لگا اگر میرے پاس کوئی اور بندہ ہوتا، چوکیدار ہوتا، تو میں جاتا محبوب کی خدمت میں کلمہ پڑھتا۔ بھیڑیے نے کہا تم چلے جاؤ، میں حفاظت کرتا ہوں۔ کہا تو نسل کا بھیڑیا ہو کے کیسے حفاظت کرے گا؟ کہا نبی کا وفادار تو بن جا، پھر تکلیف دینے والی چیزیں بھی چوکیدار بن جاتی ہیں، تکلیف دینے والی چیزیں بھی چوکیدار بن جاتی ہیں۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب وہ شخص آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا مسکرائے، فرمائے خود آئے ہو یا بھیڑیے نے بھیجا ہے؟ بھیڑیے نے بھیجا ہے۔ یا رسول اللہ بھیڑیے نے بھیجا ہے۔ وہ بھیڑیا کیا کہتا تھا؟ یا رسول اللہ وہ کہتا تھا آپ کو ماضی کی بھی خبر ہے، حال کی بھی خبر ہے، مستقبل کی بھی خبر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھہر جاؤ، ابھی علم غیب کی تقریر نہیں کرنی، ذرا میرے ابو بکر کو آ لینے دو، میرے عمر کو آ لینے دو، میرے عثمان کو آ لینے دو، میرے علی کو آ لینے دو، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ سارے صحابہ آ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا آپ بتاؤ۔ پتہ چلا اجتماع میں محبوب اپنی شان سن کے خوش ہوتے ہیں، علم غیب کی بات سن کے خوش ہوتے ہیں، اور علم غیب پہ محبوب نے خود منبر پہ بیٹھ کر تقریر فرمائی ہے۔ تو علم غیب کی تقریر کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ جیسے مختصر عرض کر دوں، آپ کی اونٹنی گم ہو گئی، 3 دن تک صحابہ ڈھونڈتے رہے، اونٹنی نہیں ملی۔ 3 دن کے بعد منافق جو تھے وہ کہنے لگے دیکھا نبی کہتے مجھے ہر بات کی خبر ہے، پتہ ہوتا تو اپنی اونٹنی کا پتہ نہ ہوتا، چونکہ میرے آقا مطلع علی الغیب ہے، اللہ نے اطلاع دی محبوب یہ فلاں فلاں منافق آپ کے علم پر تان کرتے ہیں، ذرا اپنے لب ناز کو جنبش دیجئے، ان کو بتائیے مجھے پتہ ہے۔ میرے آقا منبر پہ تشریف لائے، فرمایا او میرے صحابہ جاؤ فلاں وادی کے اندر اونٹنی کی نکیل ایک درخت سے پھنسی ہوئی ہے، اس کی گردن ایسے ہوئی پڑی ہے، جاؤ پکڑ کے لے آؤ۔ صحابہ جاتے ہیں، جس طرح محبوب نے فرمایا تھا لگتا تھا محبوب دیکھ کے بتا رہے ہیں، اونٹنی کو لے کے آئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا یا رسول اللہ جب آپ کو پتہ تھا 3 دن آپ پہلے بتا دیتے، ہم ڈھونڈتے رہے۔ میرے آقا نے فرمایا تم ڈھونڈتے رہے، کیا تمہارے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ محبوب کو نہیں پتہ؟ یا رسول اللہ نہیں آیا، آپ کے علم غیب پر ہمیں کوئی شک نہیں ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا اگر ہم پہلے بتا دیتے پھر عاشق اور منافق کا پتہ کیسے چلتا؟ عاشق اور منافق کا پتہ کیسے چلتا؟ اور میرے آقا نے منافقین کو کھڑا کر کے فرمایا تم نے یہ کہا۔ آپ کو پتہ جب منافق پکڑے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کہا، یہ نہیں، مطلب یہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا۔ اب انہوں نے عذر پیش کیا، اللہ نے قرآن نازل کیا، فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، محبوب ان کا کوئی عذر نہ سننا، یہ کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد۔ تو پتہ چلا
پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے علم غیب کا اظہار خود فرمایا۔ اب وہ جو بھیڑیا تھا اس نے بھی یہی کہا، کل کی خبر بھی جانتے ہیں، حال بھی، مستقبل کی خبر بھی جانتے ہیں۔ محبوب نے صحابہ کے سامنے تعریف کرائی اور فرمایا اب مجھے ساتھ لے چلو۔ قاضی ایاز مالکی نے شفا شریف کے اندر لکھا ہے، محبوب تشریف لائے، فرمایا چرواہے اپنی بکریاں پوری کر لو۔ بکریاں پوری تھی، فرمایا اس نے ہمارے علم غیب کی تقریر کی ہے اور تجھے بھیجا ہے ہماری طرف، تو حق بنتا ہے اس کو ایک بکری کھلا دے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اب وہ جانور ہو کے جانتے ہیں۔ پھر اونٹ آتے ہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مختلف، کوئی کہتے ہیں مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں، کسی نے کہا مجھے میرے مالک کھانا پورا نہیں دیتے، پانی نہیں پلاتے۔ اب ان کو پتہ تھا کہ مشکل کشائی اسی در سے ہوگی۔ تو ہمیں کہتا ہے کہ بھر دو جھولی میری، یا محمد کہنا شرک ہے، اور تو اس سے تو وہ اونٹ اچھے تھے کہ اپنی خبریں، اپنی تکالیف محبوب کی بارگاہ میں لے کے آتے تھے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اب کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ وہ تو محبوب کی زندگی میں آتے تھے، اب کیا ہے؟ تو میرے آقا نے نہیں فرمایا کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، سارے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں تو ہمیں کیوں بتایا؟ فرمایا اس لیے بتایا کہ جب مقتدی نبی زندہ ہیں تو امام الانبیاء کی زندگی کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر جن کے غلام زندہ ہیں، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، تو جن کے غلاموں کو زندگی مل جاتی ہے آپ کے دامن میں آ کر، تو نبیوں کے امام کی اپنی زندگی کا عالم کیا ہوگا۔ مفتی محمد شفیع صاحب دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں، یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد ہیں۔ انہوں نے معارف القرآن تفسیر لکھی ہے اور اس کے اندر وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اس کے تحت ایک واقعہ لکھا ہے امام عتبی کے حوالے سے۔ فرماتے ایک بندہ آیا، آ کے جناب والا مزار مقدسہ پہ کھڑا ہوتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے قرآن میں فرمایا اپنے نفس پر کوئی ظلم کر بیٹھو تو محبوب کے در دولت پہ آؤ۔ یا رسول اللہ قرآن پڑھ کے آیا ہوں، آپ اللہ کے حضور دعا فرمائے میری بخشش ہو جائے۔ اور یہ حضرت علی کی سند کے ساتھ بھی ہے، امام عتبی کی سند کے ساتھ بھی ہے، تو قبر انور سے آواز آئی قد غفر لک، جا اللہ نے تیری مغفرت فرما دیا۔ تو عزیزان محترم، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ بدر ہوئی تو اس وقت بڑے بڑے لوگ مارے گئے، اس میں عتبہ، شیبہ، ولید بن عتبہ، یہ سب لوگ مر گئے۔ ہندہ جو تھیں ابو سفیان کی بیوی، یہ جو ہے عتبہ کی بیٹی ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو کہہ دوں، ذہن نشین رکھیں، ہندہ اور وحشی یہ دونوں مسلمان ہوئے، اب جب ان کا نام ہوگا ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائے گا، وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائے گا، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائے گا، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائے گا، کیونکہ ہم ہر صحابی نبی کو جنتی مانتے ہیں۔ اور ہم نہیں، ہم نے قرآن پڑھا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے سب کے سب محبوب کے صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اب دیکھیں نا، محبوب علیہ السلام کی مزار پہ جائیں تو وہاں ایک حدیث لکھی ہوئی نظر آئے گی، کتابوں میں تو ہے نا، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری مزار مقدسہ کی زیارت کی میری شفاعت اس پر واجب ہو گئی۔ تو جو مزار مبارک کی زیارت کرے، محبوب جس کی شفاعت کرے، وہ کیا ہوگا؟ تو جو قبر دیکھ کے جنتی بن جاتا ہے، تو وہ صحابہ کا عالم کیا ہوگا جو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے رہے، جو محبوب کے صحابہ میرے آقا کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ لہٰذا اب جب بھی ذکر ہوگا تو وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائے گا اور حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائے گا، یہ یاد رکھیں۔ عزیزان محترم، اور یہ جو ہندہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے آقا کی ساس بھی ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ حضرت امیر معاویہ کی ہمشیرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کی زوجہ پاک ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خال المومنین ہیں، مومنوں کے ماموں ہیں، عربی میں خال ماموں کو کہتے ہیں، چچا کو کہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اس وقت چونکہ یہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، تو اس ہندہ نے جو ہے نا یہ تہیہ کیا تھا کہ حضرت امیر حمزہ جب شہید ہو جائیں گے تو میں ان کا کلیجہ چباؤں گی۔ اور واشی جو تھا ان کا غلام تھا، اس کو یہ لالچ تھی کہ میں صرف شہید کر دوں اور آزاد ہو جاؤں۔ بعد میں یہ واشی وہ ہیں جب مسلمہ کذاب کی جو جنگ ہوئی تھی نا، جنگ یمامہ کے موقع پر، یہ حضرت واشی نے مسلمہ کذاب کو نعرے سکر کیا تھا اور کہا تھا
کہ لوگوں یاد رکھنا میں نے اس وقت اس امت کے بہت بڑے بندے کو شہید کیا تھا اور آج اس دنیا کے اندر بہت بڑے لعنتی کو قتل کر کے آ رہا ہوں۔ سب کو نیند آئی ہوئی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو حضرت ہند آباد میں مسلمان ہو گئیں، واشی بھی مسلمان ہو گئے۔ جب حضرت امیر حمزہ شہید ہوتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے چچا کی خبر لاؤ، بار بار فرماتے ہیں میرے چچا کی خبر لاؤ۔ حضرت حارث ڈھونڈتے رہتے ہیں، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک وادی میں آپ کے جسم مبارک کو دیکھا، آپ کا کلیجہ نکال لیا گیا، آپ کے کلیجے کو چبایا گیا، آپ کا ناک کان مبارک مسلح کر دیے گئے، شکل پہچانی نہیں جاتی تھی۔ محبوب علیہ السلام نے جب دیکھا آپ اتنے روئے کہ آپ کی ہچکی بند گئی، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام اپنے چچے حضرت امیر حمزہ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ اور پھر آپ کی پھوپھی، میرے آقا علیہ السلام کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے محبوب علیہ السلام کا چہرہ دیکھنے دیں۔ آپ نے فرمایا پھوپھی تو برداشت نہیں کرے گی، تو میرے آقا علیہ السلام کے سامنے حضرت صفیہ نے کہا میں آپ کی پھوپھی ہوں اور میں بہت بڑا دل رکھتی ہوں، میں حضرت امیر حمزہ کی ہمشیرہ ہوں، میں نہیں رہوں گی اس طرح، مجھے ایک دفعہ دیکھنے دیں اپنے بھائی کا چہرہ۔ اور وہ 2 چادریں لائی تھیں، حضرت صفیہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں۔ 2 چادریں تھیں، ایک چادر بڑی تھی ایک چھوٹی تھی۔ میرے آقا علیہ السلام نے قرآن اندازی کروائی تو جو بڑی چادر تھی وہ صحابی کے حصے میں آئی، ایک اور صحابی تھے ان کا بھی مسلح کر دیا گیا تھا۔ پھر حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن جہش جو ہیں یہ بھانجے ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، پھر ان دونوں ماموں اور بھانجے کو ایک ہی قبر میں دفنایا گیا۔ اور آج تک آپ جائیں تو شہدائے احد کے حاضری دیں تو آپ کو پہاڑ سے خوشبو آتی ہے۔ وہ جبل احد جو ہے وہ حضور کے اسم محمد سے ایسے لگتا ہے جیسے کندھا کیا ہوا ہے، اس کا نقشہ بھی حضور کے اسم کے اوپر ہے، یہ جنتی پہاڑ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، میں اس سے محبت رکھتا ہوں، یہ جنتی ہے۔ اور ایک جبل عیر ہے جس کو جبل عیر بھی بعض علماء پڑھتے ہیں، وہ 3 میل کے فاصلے فرمایا یہ جہنمی ہے، یہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ پہاڑ کی محبت جب نبی کی آنکھ سے نہیں چھپ سکتی تو امتی کی محبت کیسے چھپے گی؟ عزیزان محترم، پھر چھوٹی چادر تھی، حضرت امیر حمزہ کے سینے پہ چادر رکھتے تھے تو پاؤں ننگے ہوتے تھے، پاؤں پہ چادر پہناتے تھے تو آپ کا سینہ ننگا ہوتا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ گھاس کاٹ کے لاؤ، اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفن سینے تک ڈال کر آپ کے قدمین شریفین کے اوپر گھاس ڈال کے آپ کو سپرد الہ کر دیا گیا۔ اب آپ مجھے اندازہ لگائیں جس زمانے میں کفن بھی پورا نہ ہوتا ہو، آج کے ملا کو اس زمانے میں میلاد کی جھنڈیاں کیسے دکھائیں؟ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ وہ کہتے بتائیں میلاد جس زمانے میں کھجور اور کھجور کی گٹھلیاں ایک ہی قیمت میں بکا کرتی ہوں، وہاں تمہیں لنگر کہاں سے دکھائیں؟ ہاں معجم الکبیر میں ہے، محبوب علیہ السلام نے مدینے میں 2 مینڈے ذبح فرمائے۔ لوگوں نے کہا یہ عقیقے کی خوشی کے ہیں، تو امام طبرانی نے اس کا جواب دیا کہ عقیقہ تو محبوب علیہ السلام کے دادا جناب عبد المطلب نے کر دیا تھا، پھر مدینے کے اندر کیوں ہوا؟ انہوں نے کہا بات دراصل یہ مدینے میں اس لیے ہوا تھا کہ چونکہ وہ اعلان نبوت سے پہلے ہوا ہے، بعد میں سرکار نے دہرایا ہے، تو انہوں نے کہا یہ بات ہو نہیں سکتی، اگر بعد میں وہ عقیقے کا جو معاملہ ہے وہ دہرائی جائے تو پھر نکاح بھی تو دہرایا جانا چاہیے، کیونکہ جناب ابو طالب نے پڑھایا تھا۔ تو نہیں، وہ عقیقہ نہیں تھا، وہ محبوب نے اپنے میلاد کی خوشی کے لیے وہ 2 مینڈے ذبح فرمائے تھے۔ چلو مان لیا وہ عقیقے کے تھے، تو مجھے بتائیں عقیقے کا گوشت کس لیے پکایا جاتا ہے؟ بولیں تو صحیح نا، بچے کی ولادت پہ میلاد کی خوشی میں ہوتا ہے نا، آپ ولادت کہتے ہیں، عربی میں میلاد کہتے ہیں، تو محبوب علیہ السلام نے اپنی ولادت پہ خود لنگر پکایا ہے۔ تو پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ شخصیت ہیں کہ آپ کا جنازہ میرے آقا علیہ السلام نے 70 شہداء کا جنازہ پڑھایا ہے۔ ہر جنازے کے ساتھ، یعنی ایسے معاملہ تھا کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ کی 4 پائی رکھی ہوئی تھی نا، پھر جس صحابی کا جنازہ پڑھاتے ساتھ رکھ دیتے، دوبارہ حضرت 70 بار حضرت امیر حمزہ کا جنازہ پڑھایا گیا ہے۔ یہ واحد صحابی ہیں جن کا جنازہ ہر جنازے کے ساتھ آپ پر جنازے کی تکبیریں پڑھی گئی ہیں اور جنازے کی دعا مانگی گئی ہے۔
تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شہدائے احد کے پاس جایا کرو، ان کو سلام کیا کرو، کیونکہ یہ قیامت تک سلام کا جواب دیتے رہیں گے۔ اور میں نے آپ کی چند کرامات پہلے ہی خطبے میں عرض کر دی ہیں۔ تو شیخ احمد جو تھے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، وہ گئے حج کرنے کے لیے، وہاں جا کے نا قافلے کو لے کے گئے تو اونٹ مرنا شروع ہو گئے۔ تو کسی نے کہا اب تم واپس مصر کیسے جاؤ گے؟ وہاں ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا صفی الدین کشاشی۔ اب صفی الدین کشاشی کا جو معاملہ ہے، قصہ ہے، وہ بہت لمبا ہے، میں اس طرف نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا کہ تم حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مقدسہ پہ جاؤ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ان کو گورنر مدینہ بنایا ہے، ان کی بارگاہ میں جا کے جو بھی سائل سوال کرتا ہے وہ منوا لیتے ہیں۔ تو حضرت احمد کہتے ہیں، شیخ احمد، میں جب وہاں پہ پہنچا، میں نے حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کیا، تو میں کیا دیکھتا ہوں، متشکل آپ کی روح مقدسہ میرے سامنے نظر آئی۔ فرمایا شیخ احمد پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرے ساتھ ہو۔ آپ نے اس کو ساتھ پکڑا اور ایک مصری کے پاس لے گئے، فرمانے لگے مسجد نبی شریف کے قریب ان کو لے جاؤ، ان کی بوڑھی والدہ ہیں، ان کی خدمت کرنا، یہ اونٹ کا کرایہ ہے تیرے پاس، باقی کرایہ تجھے وہاں دے دے گا۔ اور کہتے ہیں یہی کہنا تھا، میں نے دیکھا کہ آپ غائب ہو گئے، پھر نظر نہیں آئے۔ میں نے پوچھا اس سے صفی الدین کشاشی سے، یہ کون ہے؟ کہا تم نے روایات نہیں پڑھی، قیامت تک حضرت امیر حمزہ کی مسجد نبی میں ڈیوٹی ہے، وہ حاجیوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ تو اسی طرح حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا کہ میرا کوئی مسئلہ ہے تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا آپ سیدھے حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں جائیں۔ اتنے میں وہ حضرت امیر حمزہ کا نام ہی لیا تو ایک سفید ریش بزرگ، حسن و جمال کا پیکر، بڑا وجیح چہرہ، آ کے سامنے جب آتے ہیں تو حضرت ضیاء الدین مدنی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جس آدمی نے استغاثہ پیش کیا تھا اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس کے مسئلے کا حل فرما کے چلے جاتے ہیں۔ تو مولانا ضیاء الدین مدنی سے پوچھتے ہیں یہ کون تھے؟ فرمایا جن کے پاس تو جانے کا ارادہ کر رہے تھے یہ وہی تھے۔ فرماتے کیونکہ ابھی انہوں نے سفر کرنے وقت تھوڑا ہے، میں نے کہا میرے آتے تک یہ ٹائم لگ جائے گا، میں نے کہا میرے آنے سے پہلے ان کی جھولی کو پہلے بھر دیا جائے۔ تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب مدینہ شریف حاضری ہو، لازمی ان کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا کریں۔ اور آج بھی حضرت فاطمہ خزائیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک ولیہ ہیں، وہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا، میں آپ کے روضہ پاک پہ گئی تو میں نے کہا سلام کیا تو آپ نے جواب دیا، تو میں نے کہا آپ کون ہیں؟ میں فرمانے لگے میں حضرت امیر حمزہ ہوں۔ تو میں نے پوچھا آپ زندہ ہیں؟ فرمایا تو نے محبوب کا فرمان نہیں سنا کہ شہید تو ویسے زندہ ہوتے، قرآن ہے، لیکن اللہ کے محبوب نے ہمیں یہ شان اور عظمت عطا فرمائی، جو بھی ہمیں سلام کرنے کے لیے آتا ہے ہم اس کے سلام کو سنتے بھی ہیں اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں اور اس پر کرم نوازی بھی کرتے ہیں، اس کی مرادوں کو بھی پورا کرتے ہیں۔ تو نے سنا نہیں محبوب کا فرمان، تم نے سلام کیا، ہم نے تمہیں جواب دیا ہے۔ اور ایک مرتبہ ایک جماعت گزر رہی تھی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار سے، تو انہوں نے جیسے ہی بیک زبان کہا السلام علیکہ یا سیدنا امیر حمزہ، تو آپ کی مزار مقدسہ سے جواب آیا۔ جیسے جواب آیا سارے سواریوں سے نیچے گر پڑے اور محو حیرت ہوئے، سامنے دیکھتے تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متشکل تشریف فرمائے۔ فرمایا قافلے والو تم کیا سمجھتے ہو ہم مر گئے ہیں؟ نہیں، شہید تو زندہ ہوتا ہے، ہم آنے جانے والوں کو بھی دیکھتے ہیں، ان کی باتوں کو بھی سنتے ہیں، ان کی التجاؤں کو بھی سنتے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں ان کے لیے سفارش بھی فرماتے ہیں۔ آج چونکہ ان کا عرس مبارک تھا، ان کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کیا ہے، دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل میں ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے، مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنا محتاج رکھے، کسی کا محتاج نہ کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔